السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز انٹرنیشنل اور میں ہوں کرن خان. چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف. تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے کے نیوز چینل انٹرنیشنل. جوائن کیجیے. رخ کریں گے سانگڑ کا، جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد وقار بھٹی. پاکستان محافظ لوئرز فورم کے مرکزی چیئرمین راجہ سرور سومرو، مرکزی صدر محمد علی سومرو اور مرکزی جنرل سیکرٹری حاجی عبدالغفار قاضی کی ہدایت پر سندھ کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر محمد اخلاق شیخ کی قیادت میں ڈاک خانے سے پریس کلب حیدرآباد تک افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے شاندار ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرکزی جنرل سیکرٹری حاجی عبدالغفار قاضی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. ریلی میں جنرل سیکرٹری سندھ اقبال ٹائیگر، حیدرآباد کے چیئرمین طاہر پرویز مغل، انفارمیشن سیکرٹری عرفان علی صدیقی اور دیگر عہدیداران ممبران نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ریلی سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین سندھ پروفیسر ڈاکٹر محمد اخلاق شیخ کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان ہمارا فخر ہے. پاکستان کے 22 کروڑ عوام پاکستان اور افواج پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی آخری سانس تک جدوجہد جاری رکھیں گے. ہماری افواج پاکستان کے افسران اور جوان رات دن سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہی کی بدولت ہم اور ہمارے بچے چین کی نیند سوتے ہیں. جنرل سیکرٹری سندھ قاضی اقبال ٹائیگر نے کہا کہ پاکستانی افواج سے اظہار یکجہتی اور افواج پاکستان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے آج پوری پاکستانی قوم ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہے، جو کہ ملک دشمن عناصر کے اوچھے ہتھ کنڈوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے. ڈسٹرکٹ حیدرآباد کے چیئرمین حاجی طاہر پرویز مغل نے ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افواج پاکستان کے خلاف سازشوں کا حصہ بننے والے شرپسندوں کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے ناپاک عزائم سے باز رہیں، ورنہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان کی 22 کروڑ عوام اور شرپسندوں کا کڑا احتساب کرے گی. ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور افواج پاکستان دنیا کی وہ عظیم فوج ہے جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے اس ملک کو قائم و دائم رکھا. ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انفارمیشن سیکرٹری عرفان علی صدیقی کا کہنا تھا کہ ملک دشمن عناصر پاکستان افواج کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشوں کا حصہ بننے والے سیاستدان ہمارے ملک کو دشمن ہیں. جب کبھی پاکستان میں کسی قسم کی ناگہانی آفات رونما ہوئی تو ہماری افواج پاکستان نے ہمیشہ فرنٹ لائن پر کھڑے ہو کر حالات کا مقابلہ کیا، نہ کہ کسی سیاستدان نے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہماری افواج پاکستان ہمارے ملک کا دفاع کرتے ہوئے ملک دشمن عناصر کا جڑ سے خاتمہ کرے گی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. تب تک اپنا خیال رکھیے گا.